دوستو عزیزوں پیارے ساتھیوں پیارے بچوں، میں محمد امتیاز گورنمنٹ سیکنڈری اردو ٹیچر آج لے کر آیا ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں۔ آج لے کر آیا ہوں میں درخشہ اردو 10واں کا شاعری حصہ شاعری میں دوسری مثنوی، جس کے شاعر ہیں مثنوی نگار ہیں دیا شنکر نسیم، یعنی کیا ہوا ہے دیا شنکر نسیم۔ اصل نام دیا شنکر قول اور ان کے والد کا نام گنگا پرساد قول تھا۔ یہ کشمیری پنڈت تھے۔ نسیم 1811 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش لکھنؤ ہے۔ کہاں ہے؟ لکھنؤ۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ مطابق نسیم کی ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی۔ ان کے خاندان میں یہی رائج تھا۔ یہ امجد علی شاہ کا زمانہ تھا۔ نسیم کے ساتھ عمر نے وفا نہ کی اور 1845 عیسوی میں انتقال کر گئے، اس دنیا چلے گئے۔ ابتدائی سے انہیں شعر و شاعری سے لگاؤ تھا۔ آتش لکھنوی کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ آتش لکھنوی کے۔ اور اپنے استاد ہی کا رنگ اختیار کیا۔ نسیم کی شہرت کی وجہ گلزار نسیم ہے۔ گلزار نسیم ان کی مثنوی ہے۔ یہ اردو کی اہم ترین مثنویوں میں ایک ہے۔ ان کی شاعرانہ پختگی کے لیے یہ کافی ہے کہ تقریباً 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی مثنوی گلزار نسیم کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آگے آپ لوگ دیکھیے ان کی مثنوی لکھا ہوا ہے: دارالخلافت زین الملوک میں بقاولی کا پہنچنا اور وزیر ہو کر تاج الملوک کی تلاش میں رہنا۔ لکھا ہوا ہے، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے جو ہے شاعر جو ہے اس مثنوی کو میں کس کا قصہ، کس کی کہانی لکھا ہے انہوں نے، اس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیا شنکر کی اس مثنوی میں ایک پری کا قصہ بقاولی کیا ہے، پری کی کہانی انہوں نے اس میں لکھا ہے، سمیٹا ہے، جو اپنے محبوب تاج الملوک کی تلاش میں بادشاہ زین الملوک کے دربار میں پہنچتی ہے اور اپنے محبوب جس سے پیار کرتی ہے اس کی تلاش کے چکر میں آتی ہے اور بادشاہ زین الملوک کا وزیر بن جاتی ہے، کیونکہ اپنے محبوب کی تلاش میں، اپنے عاشق کی تلاش میں آئی تھی۔ حالانکہ وہ پری ذات ہے، مطلب کہ پری کی اولاد ہے، لیکن ایک نوجوان کی شکل میں بادشاہ کے سامنے آتی ہے اور بادشاہ کو فیروز کا بیٹا بتاتی ہے۔ فیروز ایک قیمتی جو ہے موتی ہوتا ہے، اس کو فیروز کہتے ہیں، تو بتاتی ہے کہ میں فیروز کا لڑکا ہوں۔ یہاں وہ مکالمہ پیش کیا گیا ہے جو بادشاہ زین الملوک اور بقاولی کے بیچ جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو یہاں پہ شاعر مثنوی نگار نے اس میں لکھا ہے۔ اب جو ہے موضوع کی طرف آتے ہیں جو لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ گلسی کا جو اب پتہ ملا ہے یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے، گلچی کا جو اب پتہ ملا ہے یوں شاخ قلم سے گل کھلا ہے۔ گلچی مطلب پھول چننے والا، مالی کا اب جو پتہ ملا ہے قلم کی ڈالی سے پھول کھلا ہے، یعنی وہ لڑکی پری پھول کی ڈال جیسی نازک ہے۔ اگلا شعر ہے: وہ باد چمن چمن خراما، یعنی وہ بقاولی پریشان۔ وہ باد چمن چمن خراما، یعنی وہ بقاولی پریشان، مطلب چمن کی ہوا، باغیچے کی ہوا آہستہ آہستہ چلنے والی، یعنی وہ بقاولی پریشان، مطلب پریشان ہو کر اپنے محبوب کی تلاش میں آئی ہے۔ آگے لکھا ہے: گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی اس شہر میں آتی آتی آئی، گلشن سے جو خاک اڑاتی آئی اس شہر میں آتی آتی آئی۔ وہ اپنے محبوب کی تلاش میں آ رہی ہے، مطلب پھلواری کی مٹی اڑاتی آئی، باغیچے کی سیر کرتی آئی، اس شہر میں آتی آتی آئی، مطلب بہت مشکل سے اپنے محبوب کی تلاش میں، اپنے عاشق کی تلاش میں اس شہر میں آئی ہے۔ آگے لکھا ہے: دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ دیکھا تو خوشی کے چہچہے تھے، گلچی کے شگوفے کھل رہے تھے۔ دیکھا گیا تو جو ہے بالکل جو ہے ہر جگہ جو ہے چہچہے تھے، خوشحالی تھی۔
آگے لکھا ہے گلے باغے زنا تھا جو جہاں تھا ایک ایک ہزار داستان تھا. گلے باغے جنا تھا جو جہاں تھا ایک ایک ہزار داستان تھا. مطلب جو جہاں پر بھی تھا سمجھیے کہ عورتوں کی آواز کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا. ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار داستان کے برابر تھا، کہانی کے برابر تھا. پاتے ہی پتا خوشی سے بھولی شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی. پاتے ہی پتا خوشی سے پھولی شاد ایسی ہوئی کہ رنج بھولی. اپنے محبوب اپنے عاشق کا پتا پاتے ہی اپنے تمام غم بھول گئی. جادو سے بنی وہ آدمی ذات انسانوں میں عاملی وہ پری. سلطان کی سواری آ رہی تھی صورت سے نگاہ کی پری تھی. سلطان کی سواری آ رہی تھی صورت سے نگاہ کی پری تھی. مطلب کہ وہ پری ذات، پری کی اولاد جادو سے انسان کی شکل میں آدمی جیسی دکھتی تھیں. انسانوں میں آ کر مل گئی اپنے عاشق کی تلاش میں. کیا نام ہے وطن کدھر ہے کون سا گل چمن کدھر ہے. کیا نام ہے وطن کدھر ہے کون سا گلے چمن کدھر ہے. مطلب کہ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی. پوچھا ہے آدم پری رو انسان ہے پری ہے کون ہے تو. پوچھا ہے آدم پری رو انسان ہے پری ہے کون ہے تو. بادشاہ نے پوچھا کہ تو کون ہے، آدمی ہے کہ پری ہے، کیا ہے. کیا نام ہے وطن کدھر ہے کون سا گلے چمن کدھر ہے. تمہارا کیا نام ہے اور گھر کدھر ہے اور کون سا پھلواری میں تو رہتی ہے، پھول جیسی ہے. دی اس نے دعا کہاں بسد سوز فرخ ہوں شاہ میں ابن فیروز. دی اس نے دعا کہاں بسد سوز فرخ ہوں شاہ میں ابن فیروز. سب سے پہلے تو جو ہے گھر کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا. اگلے مصرے میں ہے تو گھر کے بارے میں جو ہے بتائی کہ ہمارا گھر کا پتہ نہیں ہے، میں کہاں سے آئی ہوں، کیا ہوں، کون میرا بغیچہ میرا گھر ہے. اب جو ہے دی اس نے دعا کہاں بسد سوز فرخ ہوں شاہ میں ابن فیروز. دی اس نے دعا کہاں بسد سوز فرخ ہوں شاہ میں ابن فیروز. فیروز کی اولاد بتا رہی ہے کہ فیروز کا میں بیٹا ہوں. فیروز جو ایک قیمتی موتی کا نام ہے. اپنے آپ کو فرخ مطلب مسکرانا، مسکرا کر کہیں، کھلتی ہوئی بتائی میں فیروز کی اولاد ہوں. آگے لکھا ہوا ہے گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں غربت زدہ کیا وطن بتاؤں. گل ہوں تو کوئی چمن بتاؤں غربت زدہ کیا وطن بتاؤں. اگر کوئی میں پھول ہوں تب تو بتاؤں کہ میرا چمن میری پھلواری کدھر ہے. میں ستایا ہوا آدمی ہوں، کیا وطن بتاؤں، کہاں گھر بتاؤں، میری جگہ کوئی نہیں ہے. گھر بار سے کیا فقیر کو کام کیا لیجئے چھوڑیے گاؤں کا نام. گھر بار سے کیا فقیر کو کام کیا لیجئے چھوڑیے گاؤں کا نام. عشق کی کوئی دنیا نہیں ہوتی، کوئی گھر کوئی محل نہیں ہوتا. ہم کیا ہیں چھوڑیے مجھے دیکھیے اور ہم سے کیا کام لیجئے گا بتائیے. وہ پری ذات کہتی ہے بادشاہ سے. پوچھا کہ سبب کہاں کے قسمت پوچھا کہ طلب کہاں قناعت. پوچھا کہ سبب کہاں کے قسمت پوچھا کہ طلب کہاں قناعت. پوچھا بادشاہ نے یہاں کیسے پہنچے، کہا کہ قسمت نے لے آئی. پوچھا کوئی خواہش کوئی ضرورت کوئی کام سے نہیں مجھے صبر ہے، کہا کہ نہیں مجھے صبر ہے. قناعت مطلب صبر ہوتا ہے. باتوں پہ فدا ہوا شہنشاہ لایا بضد امتیاز ہمراہ. مطلب جو اس کی باتوں پر بادشاہ فدا ہو گیا اور کہا کہ ضد کر کے کہ تم میرے ساتھ رہو. چہرہ سے امیر زیادہ پایا گھر لا کے وزیر اسے بنایا. چہرہ سے اس کو بادشاہ جو ہے امیر زیادہ امیر جیسا جو ہے پایا. لگ رہا تھا وہ لڑکا وہ پری جو ہے لڑکے کی شکل میں تھی، وہ جو ہے امیر کا بیٹا لگ رہا تھا. گھر لا کے اس کو وزیر بنا لیا. اور وزیر وہ اس لیے بنی کہ اپنے عاشق کی تلاش میں آئی تھی. سوچی تھی کہ میں وزیر بن کے رہوں گی تو میں اپنے محبوب کو کھوج لوں گی، تلاش لوں گی. نظریں لیے درگاہ بندگاں دستور سے آ ملے بسدے جاں. نظریں لیے درگاہ
بندگاں دستور سے آ ملے بسل جاں. نظر مطلب ارادہ خواہش لیے لوگوں کے دربار پر آ گئے، ملنے کا جو دستور ہے اس طرح آ کر جا ملے. وہ جو ہے پری ذات چلی آئی اس یہی جو ہے کہانی، اسی داستان کو اس مثنوی میں مثنوی نگار نے لکھا ہے. اب جو ہے کچھ کوشچن ہے یہاں پر. معروجی سوالات. نسیم کا پورا نام کیا ہے؟ دیا شنکر. نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں. نسیم کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ گلزار نشین. شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ آتش کے. نسیم کا انتقال کب ہوا؟ 1845 عیسوی. اب مختصر ترین سوالات، 2 نمبر کے سوال 1 لائن میں لکھنا ہوتا ہے. زیر نصاب مثنوی میں کس واقعہ کو نظم کیا گیا ہے؟ اس مثنوی میں زین الملوک اور گل بقاولی کے واقعہ کو نظم کیا گیا ہے. نسیم کا پورا نام دیا شنکر نسیم قول تھا. نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوئی. نسیم کی مشہور مثنوی کا نام لکھیے. نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے. نسیم کے والد کا نام لکھیے. نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول تھا. تو دوستو، ساتھیو، عزیز پیارے بچوں، اور بھی لانگ کوسچن ہے، اس کو آپ کتاب سے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے. اور آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کو لے کر. تب تک کے لیے خدا حافظ.